جنابت کے لفظی معنی دور ہونے کے آتے ہیں، اور شرعی طور پر حالت جنابت سے مراد وہ حالت ہے جس میں غسل کیے بغیر نماز وغیرہ کی ادائیگی نہ ہو سکے، جیسے احتلام ہو جانے، شہوت سے منی کے نکل جانے یا ہم بستری کرنے سے غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور غسل کیے بغیر نماز وغیرہ کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ اس حالت کو حالت جنابت یعنی ناپاکی کی حالت کہا جاتا ہے۔ کم علمی کی وجہ سے لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہیں۔ اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کیے بنا آٹا گوندھنے سے بے برکتی ہوگی، حالانکہ شریعت محمدی اس جہالت کا رد کرتی ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مستند احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنا جائز ہے۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں، یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہیں، اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہیں اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کی کئی ایک دلیل موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے تو آپ مصافحہ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حذیفہ نے کہا، میں جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ اس طرح کی ایک حدیث پاک بخاری کی حدیث ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے حضور کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان سے نہ ملا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنے ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ اے عائشہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کر کے نہا لیا کرتے تھے یا ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کر کے ویسے ہی سو جایا کرتے۔ جب مؤذن رسول فجر کی اذان دینے کے لیے آتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے جسم کو خشک کرنے کے بغیر ہی مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے، اور میں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتی رہتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے عامر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا یہ روزوں کے مہینے میں ہی ایسا ہوتا تھا کہ عام معمول میں یہی ہوا کرتا تھا؟ عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ روزوں کے علاوہ بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد سونے سے پہلے غسل کرتے اور بعض اوقات تیمم بھی کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں جب سونا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرمگاہ کو دھوتے اور نماز جیسا وضو کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بھی جنابت کی حالت میں سونے سے پہلے وضو کرنے اور اپنے شرمگاہ کو دھونے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات غسل کر کے سوتے اور بعض دفعہ حالت جنابت میں ہی وضو کر کے سو جاتے۔ ناظرین گرامی، افضل یہی ہے کہ جنابت کے بعد جتنی جلدی ہو غسل کر لیا جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غسل کرنا بھول ہی نہ جائے۔ کھانے پینے، سونے اور عورتیں بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے جنابت کی حالت میں وضو کر لے تو یہ افضل ہے،
ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے تھے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کافر کی لاش اور خلوق خوشبو لگانے والا اور جنبی شخص، جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔